بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین و ناظرین، اللہ کے نام کے ساتھ تدریس القرآن، قرآن کے معنی سیکھنے کے سلسلے کا آج 35واں پروگرام شروع کرتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک قسم جو نئی ہم نے سیکھی تھی فعل کی، اور جسے تفعل کہتے ہیں کیونکہ اس کا مصدر تفعل کے وزن پر آتا ہے، تکبر، تدبر، تفکر کے وزن پر، اس کی ماضی کے صیغے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ ان میں کوئی فرق نہیں، ماضی کے صیغے بالکل اسی طرح بنتے ہیں جیسے سادہ فعل ماضی فعل سے بنتے ہیں، ایسے ہی تفعل سے بنتے ہیں، ایسے ہی فعل سے بنتے ہیں. آج ہم مضارع کی طرف چلتے ہیں. ماضی میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، مضارع میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، زمانہ حال بھی اور زمانہ مستقبل بھی. اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے چارٹ موجود ہے. یہاں فعلہ سے ہی، یعنی فعل کی جو سادہ شکل ہے بالکل، جس میں کوئی زائد حرف نہیں ہوتا، اس سے فعل مضارع کیا بنتا ہے؟ یفعل. یفعل سے آپ کی یادداشت تازہ کرنے کے لیے پوری فعل مضارع معروف کی گردان اس چارٹ پر موجود ہے. اب آپ ایک نظر اس پہ دوڑائیے اور اس کے بعد ہم باب تفاعل سے مضارع کیسے بنتا ہے اس کی طرف چلیں گے. یہ یفعلو ہے. فعل مضارع میں یفعلو پہلا صیغہ ہے. اس کے بعد جو تبدیلیاں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک تو فعل مضارع کی یہ جو علامت، ہم یہ جو ایسے علامت مضارع کہتے ہیں، مضارع کی نشانی کہتے ہیں، کیونکہ پہلے حرف کے شروع میں یہ اس کے ساتھ یا یہ تے، یہاں بھی تے، یہاں بھی تے، یہاں پر الف، یہاں پر نون، یہ موجود ہوتا ہے. میں بار بار ان اسباق کے دوران الف اس لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگ مانوس ہیں اسی بات سے کہ یہ حرف جو آ کی آواز دیتا ہے اسے ہم الف کہتے ہیں، لیکن جب اس پر زیر زبر پیش ہوتی ہے تو عربی میں ہم اسے ہمیشہ حمزہ ہی کہتے ہیں. خواہ وہ الف کے اوپر لکھا ہوا ہو اس شکل میں، خواہ وہ اس شکل میں لکھا ہوا ہو، خواہ وہ اس شکل میں لکھا ہوا ہو واو کے اوپر، وہ حمزہ ہی کہلاتا ہے جب اس کے اوپر زیر زبر یا پیش ہے. تو یہ بات ضمناً آ گئی. یہ علامت مضارع ہیں، یہ، تے، حمزہ اور نون. یہ چار حرف جو ہیں، 1 2 3 اور 4، یہ گویا مضارع کی نشانی ہے. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، جب شروع میں ہم یہ حرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل مضارع آ رہا ہے. یہ اور پھر اس کے آخر میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں صیغوں کے ساتھ ساتھ. یفعلو سے تثنیہ یفعلان ہے، یہ الف اور نون بڑھا، یا جمع میں واو اور نون بڑھا، یہاں پر بھی الف اور نون بڑھا. یہ جمع جو تھی مؤنث کی، یہ صرف نون بڑھا. تو یہ آپ پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اس پر میں مزید وقت نہیں لگاؤں گا. اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ بالکل آپ دیکھیں گے کہ یہی تبدیلیاں سر منہ تفاوت کے بغیر تفعل سے جو فعل مضارع بنتا ہے اس میں بھی ہوں گی. اس لیے ہمیں کوئی نئی بات نہیں سیکھنی ہوگی. اسی طرح فعل مضارع بناتے جائیں گے باب تفاعل سے بھی، جیسے ہم فعل سے بناتے ہیں. فعل سے فعل مضارع یفعلو بنتا ہے، یفعلو سے آگے جس طرح مختلف صیغے بنتے ہیں، ایسے ہی تفعل سے فعل مضارع پچھلی دفعہ آپ کو میں بتا چکا ہوں یتفعلو بنتا ہے، اور اس سے پھر اگلے صیغے اسی طرح بنیں گے. پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ذرا تھوڑی سی پھر آپ کی یادداشت تازہ کرنے کے لیے کہ ماضی جو ہے تفعل، ماضی ہے تفعل. اب اس سے فعل مضارع کیا بنے گا؟ بہت آسان. تفعل سے مضارع بنانا ہے آپ نے، شروع میں یہ لگا دیجیے بس، اور کچھ کرنا ہی نہیں آپ کو. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فعل مضارع میں آخری حرف کے اوپر پیش ہوتا ہے جب تک کہ کوئی اور وجہ نہ ہو. تو یہ یتفعلو یہ بن گیا اس سے فعل مضارع. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے صیغے آگے کیسے چلیں گے، باقی صیغے جو ہیں وہ کس طرح بنتے جائیں گے.
تو اس کے لیے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ طریقہ بالکل وہی ہوگا جو یفعلو فعل مضارع سے بقیہ صیغے بنانے میں ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے گا، اس کو میں نکالتا ہوں اور آپ کے سامنے باب تفعل سے یتفعل سے فعل مضارع کے تمام صیغے آئیں گے. یہ دیکھ لیجیے. اب آپ کے سامنے دونوں چارٹس ہیں. دیکھیے یتفعلو، یہاں پر یفعلو، وہاں بھی یہ علامت مضارع شروع میں نشانی وہ جو ہے فعل مضارع والی یہاں بھی موجود اور یہاں بھی موجود. تثنیہ یہ شروع میں علامت مضارع اور الف اور نون کا اضافہ، یہ علامت مضارع الف اور نون کا اضافہ. یتفعلان، یہ تھا یفعلان، یتفعلان. یفعلون یہ موجود، واو اور نون کا اضافہ. یتفعلون. مؤنث کے صیغے لے لیتے ہیں. تفعلو وہ کرتی ہے، اس کے مقابل یہ کی بجائے تے ہو گئی تو یہ مؤنث کا صیغہ بن گیا. یہاں بھی یہی ہوا تھا کہ اس یہ کی بجائے یہ تے کر دی تو مؤنث کا صیغہ بن گیا. یہاں پر بھی اس یہ کی بجائے یہ تے، کوئی اور تبدیلی نہیں. تتفعلو، تتفعلان الف اور نون کا اضافہ تثنیہ کے لیے، اور پھر یفعلنا تھا یہاں، وہی یہ آ گئی تھی لوٹ کر یہاں والی، اور بعد میں نون زبرنا کا اضافہ. بالکل وہی صورت یہاں بھی کہ یہ ہے اور آخر میں نون زبرنا کا اضافہ. یتفعلنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہو گیا. اور اسی طرح سے تے یہ مخاطب کے صیغے شروع ہوئے. تتفعلو الف نون تثنیہ کا، تتفعلان واو نون جمع کا، تتفعلون. یہ نون یہ مؤنث حاضر کا صیغہ، حاضر کا مؤنث کا صیغہ، یہ اور نون کے اضافہ سے، یہ اور نون کے اضافہ سے. تتفعلین اور پھر الف نون. تتفعلان تثنیہ. تتفعلنا یہ جمع کا صیغہ نون کے اضافے کے ساتھ اور تے کے ساتھ. یتفعلنا یفعلنا کے مقابل، تتفعلنا تفعلنا کے مقابل. یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں، تفعلنا تم سب عورتیں کرتی ہیں. اور اس کے بعد افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم کرتے ہیں. یہاں پر یہ اتفعلو اور نتفعلو اس کے مقابل. اب دیکھیے فعل مضارع کے یہ سارے صیغے پہچان لینے کے بعد باب تفاعل میں قرآن کریم کی مختلف آیات سے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تو دیکھیے یوم یتذکر الانسان ما سعی. یوم یاد کرو اس دن کو، یعنی یہ یوم کا لفظ جو ہے یہ مفعول ہے نا، میم کے اوپر زبر ہے. تو مفعول اس لیے ہے کہ یوں سمجھے اس سے پہلے محذوف ہے یا مقدر ہے ایک چیز کہ اذکرو یاد کرو، یوم اس دن کو، یتذکرو یہ اب آ گیا باب تفاعل کا مضارع کا صیغہ. یہاں پر یہ علامت مضارع ہے. تذکرہ اس نے یاد کیا. یوم یتذکرو، تذکرہ کے معنی ہیں یاد کرنا. زال کاف رے یہ مادہ جو ہے اس کے معنی ذکر کرنا بھی ہیں، اس کے معنی یاد رکھنا بھی ہیں. یادداشت کے لیے عربی کا لفظ جو ہے وہ ذکرہ ہے. ذکرہ زال کاف رے یہ اور اس کے اوپر کھڑی زبر، ذکرہ یادداشت. تو یوم یتذکر وہ دن جب یاد کرے گا الانسان انسان. کیا یاد کرے گا؟ ما جو کچھ سعی اس نے کیا. سعی کے معنی ہے کوشش کی، جو کوشش اس نے کی، جو جس تگ و دو میں وہ لگا رہا، جس کوشش میں وہ سرگرداں رہا، اس کے بے نتیجہ ہونے پر، اس کے لا حاصل ہونے پر اس روز وہ غور کرے گا کہ جب کرنے کا وقت تھا تو ہے افسوس میں کن چیزوں کے پیچھے پڑا رہا، کس کوشش میں لگا رہا، اور وہ چیز جس پر توجہ دینی چاہیے تھی، وہ کوشش جو کرنے کے لائق تھی، وہ میری نظروں سے ہمیشہ اجل ہی رہی. یوم یتذکر الانسان ما سعی. اگلی مثال دیکھیے انما یتذکر اولو الالباب. دوسری مثال آپ کے سامنے ہے. انما
اس لفظ کا ترجمہ اردو میں ذرا مشکل ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فارسی ترجمہ میں اس کے لکھتے ہیں جز این نیست. اس کا ترجمہ کرتے ہیں انما کا ہمیشہ، یعنی سوائے اس کے اور کچھ نہیں. یہی بات ہے، بات یہی ہے، حقیقت یہی ہے. یتذکرو کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ واحد کا صیغہ ہے یتذکرو، اور اس کا فاعل ہے اولو الالباب. یہ اولو جو ہے اس کے معنی آپ سمجھیے اصحاب، والے. یہ زو کی جمع ہے. اردو میں بھی ہم زال پیش واو زو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. زو قدر یا زی قدر، قدر والا. تو یہ زو کی جمع جو ہے وہ اولو ہے. انما یتذکروا اولو الالباب، اور الباب جمع ہے لب کی. لب، لام پیش بے، بے پر شد. لب، لب کے معنی عقل، سوجھ بوجھ، فہم، ذکا. نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب، عقل و دانش والے. یہ فاعل جو ہے وہ جمع ہے، فعل واحد کے صیغے میں تذکرو. اور یہ آپ یاد رکھیے کہ جب فعل شروع میں ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ واحد کے صیغے میں ہوتا ہے. اس کے بعد اس کا فاعل واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو. یہ تذکرو صیغہ واحد میں ہی ہوگا. یہ تذکرون نہیں آیا، مضارع کا جمع کا صیغہ یہاں نہیں آیا. اسی کا قاعدہ یہی ہے کہ جب جملہ فعلیہ بنتا ہے، فعل شروع میں آتا ہے اور اس کے بعد اس کا فاعل ہوتا ہے، تو فاعل جمع ہو، تثنیہ ہو یا واحد ہو، فعل صیغہ واحد میں ہی ہوتا ہے. بس نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو اصحاب دانش و بینش ہوتے ہیں. یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا. یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ. یومئذ یتذکر الانسان، وہ دن جب انسان یاد کرے گا، جب انسان نصیحت حاصل کرے گا، جب انسان کو سمجھ آئے گی. لیکن افسوس کیا وہ سمجھنے کا کیا فائدہ. یومئذ اس روز، یتذکرو کہ یاد کرے گا، سمجھے گا، الانسان و انسان. وَأَنَّا مگر کہاں. انا کے معنی ہوتے ہیں کہاں سے، ویئر فرام. مگر کہاں، لہو اس کے لیے، الذکریٰ سمجھنا. اب کہاں کا سمجھنا اس وقت انسان کے لیے جب سمجھنے، جب کہ کرنے کا وقت گزر چکا. وہ دور، وہ وقت جو کوشش کا وقت تھا، جو امتحان کا وقت تھا، اس امتحان میں سمجھنا چاہیے تھا اور سمجھ کر نصیحت حاصل کر کے اس کے نتیجے میں جو کچھ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے تھا. اب جب کہ عمل کا باب ختم ہو چکا تو سمجھنے کا کیا فائدہ. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور بے شک من الحجارت، حجر کی جمع ہے حجارہ. حجر پتھر، حجر اسود بولتے ہیں نا، کالا پتھر. حجر اسود جس کو بوسہ دیتے ہیں حجاج، جو کہ نصب ہے کعبۃ اللہ میں. تو حجر کی جمع حجارہ، حجر پتھر، حجارہ جمع. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں، لما یتفجر منہ الانہار جن میں سے نہریں اور دریا پھوٹتے ہیں، پھوٹ نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ بے شک پتھر بھی ہیں ایسے جن سے نہریں پھوٹ جاتے ہیں، جن سے نہریں بہ نکلتے ہیں. مگر بعض انسانوں کے دل ایسے ہیں کہ ان میں سے دو آنسو نہیں ٹپک پاتے. وہ ان کی سنگ دلی پتھروں کی سنگیت کو کہہ لیجیے، پتھروں کے پتھر ہونے کو، اس کو بھی مات کرتی ہے، پتھروں کے تحجر کو بھی مات کرتی ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. فَيَتَعَلَّمُونَ تو وہ سیکھتے ہیں. علم اس نے جانا، اور علامہ کے معنی کیا ہوگا؟ باب تفعیل ہے، مصدر اس سے تعلیم، اس نے سکھایا.
اور علامہ کے ساتھ تے لگا دیے تو علامہ، تو اس کے معنی اس نے سیکھا. تعلمہ اس نے سیکھا، یتعلم وہ سیکھتا ہے، یتعلمون وہ سب سیکھتے ہیں. فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ، تو سیکھتے ہیں وہ. ترجمہ میں فعل مضارع کے لحاظ سے کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر ہاروت اور ماروت کی حکایت بیان ہو رہی ہے قرآن کریم میں، اور کہا یہ جا رہا ہے تو لوگ سیکھتے تھے منہما ان سے، یعنی ہاروت اور ماروت سے. ہما ان دونوں سے، یہ تثنیہ کی ضمیر مراد اس سے ہاروت اور ماروت دو فرشتے. ما یفرقون بہ جس کے ذریعے وہ تفرقہ ڈالتے تھے بین المرء مرد و زوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان، یعنی جادو ٹونا اس طرح کی باتیں وہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ جس سے وہ اس طرح کی باتیں لوگوں میں پیدا کر سکیں. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. ومن يتبدل، تبدل اور تفاعل سے ماضی، یتبدل فعل مضارع ہو گیا، اور چونکہ یہ شرطیہ جملہ سے یہاں پر شتبدل ہو گیا، یتبدل، اور اس کو حرکت دی ہے تو لام کی زیر ہو گئی. اور جو شخص بدل لے، تبدل بدل لے، کس کو؟ کفر کو. من یتبدل الکفر، اور جو کفر کو بدلے میں اختیار کر لے، یہ مطلب ہوا. جو بدل لے کفر کو، یعنی جو بدلے میں اختیار کر لے کفر کو، کس کے بدلے میں؟ بالایمان، ایمان کے بدلے میں، ایمان کی بجائے، تو یقیناً فقط ضل، تو اس نے کھو دیا. کس کو کھو دیا؟ سواء السبیل، سیدھے راستے کو. تو یقیناً اس نے سیدھے راستے کو کھو دیا، اور وہ بڑا خسارے کا سودا اس سے ہوا. اس کے بعد ہم ایک فعل کی اسی باب تفاعل میں ہی فعل امر کی مثالیں میں کچھ دیکھ لیتے ہیں، تاکہ جہاں جہاں قرآن پاک میں وہ استعمال ہوں تو ان کو بھی آپ پہچان سکیں. ذرا چارٹ کی طرف نظر کیجئے. سامنے آپ کے باب تفاعل سے ہم نے فعل امر بنایا. بہت آسان ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. پہلی مثال، پہلا صیغہ باب تفاعل سے فعل امر کا، یہاں لکھا تفعل، تفعل، اور اس کا بنانا بہت آسان ہے، بے حد آسان. یہ تفعل آپ کے سامنے موجود ہے نا. ذرا آپ چارٹ اپنے بلیک بورڈ کی طرف میں آ گیا ہوں. یہ تفعل، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. مضارع کی جو علامت تھی یہ، اسے ہٹا دیں. اس کے بعد آپ کو علم ہے کہ فعل امر کے آخر میں تو ہمیشہ جزم ہوتی. سادہ فعل جو تھے ان میں بھی آپ نے یہی پڑھا تھا، اضرب، تو اس کو پیش کو جزم میں بدل دیا، تفعل بن گیا. تو یہ پہلا صیغہ ہمیں ملا. اس صیغے سے پھر آگے صیغے بالکل اسی طرح جیسے فعل امر سے ہم پہلے بناتے تھے کہ الف لگا دیں گے تسنیہ بن جائے گا تفعلا، واو لگا دیں گے تفعلو جمع ہو جائے گی، تفعلی فعل امر مؤنث کا صیغہ، تفعلا اور تفعلنا، تفعل، تفعلا، تفعلو، تفعلی، تفعلا اور تفعلنا، یہ فعل امر کے مختلف صیغے ہوئے. قبل اس کے ہم دوسری مثالیں دیکھیں. ذرا آپ اسکرین پہ دیکھیے. یہاں یہ ایک طرح سے آپ کی یادداشت کو تازہ کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے. یہاں پر شروع میں مصدر ہے باب تفاعل کا، تکبر. ماضی اس سے کیا ہوگی؟ تکبرہ. تکبر مصدر ہے، تکبرہ. یہاں ہم نے مصدر پہلے اس لیے رکھا ہے کہ مصدر سے آپ زیادہ مانوس ہیں، کیونکہ مصدر اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو اس سے ماضی کیا ہوگی؟ بس آپ نے بے کی پیش جو تھی اس پر کوئی زبر دے دی اور آخر میں بھی زبر، تکبر. مضارع شروع میں یہ لگا دیا، آخر میں پیش کر دی. مضارع کی پیش ہوتی ہے آخر میں، یہ تکبر ہو گیا. اور اس سے فعل امر کیا ہوا؟ یہ کو ہٹا دیا، فعل مضارع کی جو نشانی تھی، اور آخری حرف کو ساکن کر دیا، تکبر، یہ امر ہو گیا. اس طرح تنفس،
سانس لینا جس کے معنی ہوتے ہیں. تنفسا اس نے سانس لی. تنفس سانس لینا, تنفسا اس نے سانس لی. یہ علامت مضارع ساتھ آ گیا. یتنفس ہو وہ سانس لیتا ہے, اور پھر فعل امر کے لیے یا جو علامت تھی مضارع کی ہٹا دی گئی, آخری حرف کو جزم. تنفس سانس لے, تو سانس لے. تغیر بدلنا, تبدیلی. تغیر وہ بدل گیا, یتغیر وہ بدلتا ہے, وہ بدلے گا کے لیے بھی یہی. اور پھر آخری علامت مضارع یتغیروں میں یہ کو دور کر دیا اور رے پر جزم کی بجائے پیش کی بجائے جزم کر دیا. تغیر بدل جا, یہ فعل امر ہو گیا. مثال دیکھیے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس میں تقبل کا جو صیغہ ہے یہ باب تفاعل ہے, آپ شروع میں تے دیکھ لیں, اور فعل امر کا صیغہ ہے, آخر میں لام ساکن ہے. تقبل قبول فرما. ربنا اے ہمارے پروردگار. دیکھیے ہمارا پروردگار تو ربنا ہوتا ہے نا, پہلے تو پیش ہوتی ہے مضاف پاپ ہوتا. ربنا ہمارا پروردگار, یہاں ربنا کیوں ہے؟ یہ ربنا اس لیے ہے کہ اس سے پہلے آپ یوں سمجھیے کہ یہ الف یا لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا نہیں ہے, ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں, لیکن وہ مقدر ہے کیونکہ ندا ہے, پکارا جا رہا ہے اللہ پاک کو, پروردگار کو. اور جب ندا کا حرف پہلے ہو اور اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ واحد لفظ نہ ہو, یا اللہ ہو تو ٹھیک ہے, یا اللہ وہ تو ایسے ہی ہوگا, یا آدم ہو, اے آدم پیش ہی ہوگی. لیکن جب جس کو آپ بلا رہے ہیں, یا تو ہے نا حرف ندا ہم کہتے ہیں اس لیے کیونکہ پکارنے کے کام آتا ہے نا, تو اس کے بعد جو آ رہا ہے جو کہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ اگر ایک لفظ نہیں ہے بلکہ مرکب ہے, اور مرکب بھی ہے اضافی. پڑھ چکے نا مرکب اضافی بھی پڑھا ہم نے, مرکب توصیفی بھی پڑھا. جیسے رسول اللہ, اللہ کا رسول. رسول مضاف ہے اور اللہ کا لفظ مضاف الیہ ہے. اللہ کا رسول, رسول اللہ ہے. اس سے پہلے جب ہم رسول اللہ میں لام پر پیش ہے, مگر جب اس سے پہلے اگر آپ یا لگا دیں تو ہوگا یا رسول اللہ ہے, پھر لام پر زبر ہو جائے گی. اس طرح یہ تھا ربنا ہمارا رب, جب یا شروع میں ہوا تو رب کی بجائے ربا ہو گیا, یا ربنا. یا یہاں موجود نہیں ہے لیکن معنوں میں موجود ہے, اس لیے اس کا عمل اس پر ہو رہا ہے. تو ربنا اے ہمارے پروردگار, تقبل قبول فرما, منا ہم سے, ہم سے یہ جو کچھ ہم عرض کر رہے ہیں یہ قبول فرما. انکا بے شک تو, انتا تو, یہ دہرایا اس لیے کہ بے شک تو ہی, حسر کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے. انکا میں کا کے مطلب بھی تو ہی ہے, اور انتا پھر دہرایا. بے شک تو, بس تو ہی, السمیع العلیم سننے والا اور جاننے والا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ آج کے سبق میں ہم باب تفاعل کے مختلف پہلوؤں, اس کی مختلف شکلوں کا مطالعہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے. تو آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر اس کے بعد کا سلسلہ یہ جاری رکھیں گے.